کہ جو انداز بولنے کا قریش کا تھا. صحابہ نے جنہوں نے جو قریشی تھے انہوں نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسی انداز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ جو ان کا اپنا انداز تھا پروننسیشن کا، تو انہوں نے اسی طرح قرآن کو پڑھا. لیکن جب وہ قرآن دوسرے قبیلوں میں پہنچا تو وہ قبیلے ان الفاظ کو، جو بھی قرآن شریف کے اندر الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کو وہ عادی تھے اپنے انداز میں اس کو پروناؤنس کرنے کی، تو انہوں نے اسی انداز میں اس کو پروناؤنس کیا. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسری بات یہ بھی ہوئی، اچھا اس کو میں پہلے ختم کر دوں. اس میں جب قریشیوں نے یہ دیکھا کہ دوسرے قبیلے کے لوگ اپنے انداز میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ کی طرف سے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، ان کے اپنے لب و لہجے پر آیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لہذا جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ آیا، آپ نے ان طریقوں کو کے مطابق پڑھوا کر سنا اور آپ نے اس کے بعد تصدیق کر دی. یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. یہ واقعہ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، یعنی حضرت عمر کے زمانے کا مطلب حضرت عمر کی موجودگی میں، زمانہ نہیں، حضرت عمر کی موجودگی میں، کہ حضرت عمر موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرما رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس سے شک پیدا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کو دو مختلف طریقوں سے پڑھا جا رہا ہے اور بارگاہ نبوت سے دونوں کی تصدیق ہو رہی ہے اور دونوں کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے. صحیح تو ایک ہوگا. تو یہ بات ان کے دل میں اس سے ایک شبہ پیدا ہوا، اور ظاہر ہے کہ دل میں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. دل کی وہ کیفیات ہیں کہ جن کو آدمی چھپا نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حضرت عمر کی کیفیت تو آپ سمجھ گئے. آپ نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا کہ عمر، قرآن جو ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن جو ہے وہ 7 اندازوں پر اترا ہے. یہ تو ہاتھ مارنے کا اثر تھا جس کی کوئی تعویل اور کوئی ایکسپلینیشن اور تشریح سائنٹیفکلی نہیں کی جا سکتی کہ ہاتھ مارنے کا سینے پر کیا اثر ہو سکتا ہے. لیکن علماء اس بات کو سب کے سب لکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ مارنے کا اثر بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ مارا سینے پر تو اس کی برکت سے وہ شکوک اور شبہات سینے سے نکل گئے. آپ اتنی تو سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے، انہوں نے کہا بھائی ذرا پڑھ کے پھونک مار دیجیے، دم کر دیجیے. تو یہ بے اصل تو نہیں، اصل تو ہے اس کی. اگر پھونک مارنے کا کوئی اثر ہو سکتا ہے انسان کے جسم پر اس طرح کہ وہ اندر تک اثر کر جائے، کیونکہ یہ پڑھ کر دم کرنے کا ثبوت تو حدیثوں سے ہے اور مشاہدے میں بھی ہے. بعض بیماروں کو ہم دیکھتے ہیں پڑھ کر دم کیا ٹھیک ہوگا، اور یہ یقین رہتا ہے کہ بھئی اس پڑھنے کا اثر ہے ہی. تو اگر پھونک مارنے کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو سمجھ میں کیا دقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے متبعین کاملین اگر اپنے ہاتھوں کا کوئی تصرف کر سکتے ہوں تو اس تصرف کے صحیح ہونے میں اور مؤثر ہونے میں کیا شبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تو اس کا اثر ہوا یہ کہ اس بات کا کہ قرآن 7 اندازوں میں اترا ہے. تو 7 طریقوں پر قرآن. پھر آگے چل کر کے ایک اور بھی چیز ہوئی اس اختلاف کے سلسلے میں، اور وہ یہ کہ جس وقت قرآن شریف لکھا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، پھر اس سے آگے چل کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس وقت لکھنے والے جو لکھا کرتے تھے چاہے وہ قرآن شریف لکھتے ہوں یا کچھ اور لکھتے ہوں، اس زمانے کے لکھنے میں نہ نقطوں کا رواج تھا اور نہ زبر زیر پیش کا وجود تھا. دونوں چیزیں نہیں تھیں. لکھنے والے ان دونوں چیزوں کو نہ جانتے تھے اور نہ اس کے عادی تھے. وہ تو نقوش تھے، مطلب یہ کہ باغ کو اگر لمبا کھینچنا ہے تو وہ لمبی کھینچے گی،
تا جو ہے وہ بھی اسی طرح کھنچ جائے گی، تا جو ہے وہ بھی اسی طرح کھنچ جائے گی. اب یہ با ہے کہ تا ہے کہ سا ہے، یہ پڑھنے والا اس حرف کو آگے پیچھے کے حرفوں سے ملا کر خود سمجھ لے گا کہ اس ایک لفظ کے اندر یہ حرف با ہو سکتی ہے کہ تا ہو سکتی ہے کہ سا ہو سکتی ہے. مثلا مثال کے طور پر مان لیجیے مغفرت، تو بیچ میں اگر نقطے نہیں ہیں، غین پہ بھی نقطہ نہیں ہے، فے پہ بھی نقطہ نہیں ہے، تے پہ بھی نقطہ نہیں ہے مثلا. اب سوال یہ ہے کہ ہندوستانی، پاکستانی، امریکن بچہ جو ہے اس کو تو پریشانی ہوگی کہ میم کے بعد والا حرف ہے کیا، یہ عین ہے کہ غین ہے، اس کو دشواری ہو سکتی، لیکن ایک عرب کو دشواری نہیں ہوگی. مثلا کیوں نہیں ہوگی؟ اس واسطے کہ وہ یہی خیال کر سکتا ہے کہ یہ مغفرہ ہے، یہ مغفرب ہے، یہ مغفرت. سمجھ میں آیا؟ تو وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ مغفرت کوئی چیز ہے ہی نہیں عربی کے اندر، مغفرت کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے تو مغفرت ہے. اسی طرح سے معقرہ بھی تو ہو سکتا ہے، غین کے بجائے عین بنا دیجئے، فا کی بجائے قاف بنا دیجئے، تو معقرہ اس کا ذہن فیصلہ کرے گا کہ معقرہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہو نہ ہو یہ مغفرہ ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. جبکہ میم اور غین اور فے اور رے اور تے لکھ دے اور اس میں نقطے نہ ہو تو ایک عرب کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ بھی تو اردو کے اندر لکھتے ہیں تو کون سے زبر پہ پیش لگاتے ہیں کہ ابا علی با زبر اب علی زبر با ابا، وہ تو کون لکھتا، لیکن آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے بغیر زیر زبر کے؟ تو اسی طرح سے عرب بھی اس زمانے میں بغیر زیر زبر کے اور بغیر نقطوں کے حرف کو پڑھ لیتے. مگر ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی گنجائش ہو سکتی تھی کہ زیر اور زبر نہ ہونے اور نقطے نہ ہونے کی وجہ سے اگر کچھ فرق آ سکتا تھا تو وہ آیا. مثلا سورہ بقرہ میں آپ آگے پڑھیں گے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. میں اس آیت کو کھول دوں تو اچھا. آپ لوگ تو قرآن شریف تو کھول کے بیٹھے ہیں بھائی، قرآن شریف کا ہاتھ لگانے کا بھی تو ثواب ہوتا ہے، معلوم ہے کہ نا؟ قرآن شریف کو ہاتھ ہی لگا دیں تو کم سے کم ثواب ملے گا. ان کو کھول کے بیٹھنے سے، آیتوں کو دیکھنے سے آسانی رہتی، اور اسی بات سے تمام سننے والوں کے لیے ایک ہی قرآن شریف کا انداز وہ انتظام کیا گیا تاکہ حوالے دینے میں آسانی رہے. دیکھیے صاحب اچھا بالکل شروع میں تو ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جس کے معنی ہیں آدم نے اپنے رب سے کچھ لفظ جو ہیں، کچھ ورڈ، کچھ کلمے، کچھ الفاظ حاصل کر لیے. ان کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیے کچھ الفاظ اپنے رب سے. یہ ہوا اس کا لفظی ترجمہ. فتاب علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر مہربانی کی توجہ فرمائی ہے، توبہ قبول کر لی، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں. ایک قرات تو یہ ہے اس کی. دوسری قرات ہے اس کی، اسی پر نظر کریں. فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٌ. اگر زیر زبر پیش نہ ہوں تو اس کی گنجائش ہے. فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٌ، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو اتر گئے کچھ الفاظ آدم پر اس کے رب کی طرف سے. حاصل مضمون ایک ہے، آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ الفاظ اور آگے کچھ الفاظ آدم پر اس کے رب کی طرف سے. مضمون تو ایک ہے، مگر لٹریری جو ٹرانسلیشن ہوگا اس میں فرق آ گیا. تو ایک جگہ تو آدم جو ہے، تلقا جو ہے یہ ورب ہے، فعل ہے. مثلا آدم اس کا فاعل بن جاتا ہے فتلقا آدمو کے اندر. آدم نے حاصل کیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ. ایک ورب کا سبجیکٹ ہوتا ہے، عربی میں فعل کا فاعل ہوتا ہے. تو آدمو جو ہے تلقا فعل کا فاعل ہے، اس نے حاصل کیا. اور اگر فتلقا آدمہ پڑھیں تو پھر اس فعل کا آدم جو ہے یہ آبجیکٹ ہو جاتا ہے، مفعول بن جاتا ہے. آدم پر اتر گئے
آدم کو پہنچ گئے کچھ الفاظ اس کے رب کی طرف سے پہنچ گئے. تو میں نے عرض کیا کہ زبر زیر پیش نہیں تھا, نقطے نہیں تھے. تو جہاں اس طرح کے اختلاف کی گنجائش کسی آیت کے اندر ہو سکتی تھی کہ آیت اپنے مضمون کے لحاظ سے بگڑے نہیں اور وہ اختلاف کی گنجائش ہو, بعض جگہ ایسا بھی اختلاف ہوا. اور یہ دور صحابہ ہی میں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا مسئلہ پھر اٹھا, جبکہ مملکت اسلامیہ نہایت وسیع ہو گئی تھی اور عرب کے اس دائرے سے نکل کر اس سے کئی گنا وسیع زمین کے اوپر اسلام پھیل چکا تھا اور غیر عرب ملکوں تک وہ یوں کہیے کہ قرآن کی بات پہنچی تھی. اس وقت قرآن شریف کو ظاہر ہے کہ جب عرب مختلف انداز میں پڑھ سکتے ہیں تو غیر عربوں نے تو کیا کچھ نہ گل کھلائے ہوں گے, سمجھ میں آئے, تو وہ سب ہوا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جو جانا ہوا عرب کے باہر یعنی حدود اسلامیہ ہی میں, اور انہوں نے دیکھا کہ بھانت کے انداز میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے تو بہت پریشان ہوئے اور وہ آئے مدینہ منورہ میں واپس اور آ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے ان سے کہا امیر المومنین خبر لیجیے امت کی. انہوں نے کیا ہو گیا, قرآن شریف میں تو عجیب عجیب گل کھٹائے جا رہے ہیں, لوگ مختلف انداز میں قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں. ایک تو وہ اختلاف تھا جو صحابہ میں تھا, یہ وہ اختلاف ہے جو نان عرب لوگوں کے پڑھنے میں سے پیدا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب تفصیلات معلوم ہوئی تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ قرآن شریف کو لکھ کر کے سرکاری اور گورنمنٹ کے انتظام میں قرآن شریف کو لکھ کر اور وہ تمام حدود سلطنت میں اس کو بھیج دیا جائے تاکہ لوگ اس کی پابندی کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں, اپنے انداز میں اس کو نہ پڑھیں. اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جب قرآن شریف لکھا جائے